الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ترجمہ: اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اہل کتاب تھے انہوں نے اپنی کچھ وشفل تھنکنگز یا اپنی جو ہے جھوٹی تمنائیں اور آرزوئیں بنائی ہوئی تھیں اور ان کو کچھ گمان تھے جس کا رد آیا، اور یہ بھی حکم ہوا کہ مسلمان یہ غلطی نہ کریں کہ جھوٹی تمنائیں اور آرزوئیں بنائیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ ایمان میں صادق ہو کر عمل صالح کریں اور اس کے بعد ان کو جو ہے جنت ملے گی۔ اس آیت کے اندر جو آج ہم نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر دے اور مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور وہ احسان کے درجے تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ گویا اس جو ہے وہ دلی کیفیت میں رہے کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اس سے کمتر احسان کی ایک اور شکل ہے کہ وہ اس کو ہر وقت یہ یقین رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ان دونوں کیفیتوں کے اندر انسان کا عمل بیسٹ آف دا بیسٹ ہو جائے گا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا جبکہ وہ اس حال میں ہوگا۔ یہی احسان کا درجہ ہے، اور جو شخص اس درجے پر پہنچ جائے وہ محسن ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو کہ پکے مسلمان تھے اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ دیا کہ ان کو اپنا دوست بنایا، ان کے لیے خلیل کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی سچی پیروی مسلمان کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو چھوڑ کر اللہ کے ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ خوبیاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں تھیں، اور اہل کتاب ان خوبیوں سے بالکل دور تھے، لہذا وہ جو آرزو کر رہے ہیں وہ آرزو لغو ہے، باطل ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور ان کے لیے نجات ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ ترجمہ: اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے اور خدا ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق اور مملوک ہیں اور اس کے قبضے میں ہیں اپنی رحمت اور حکمت سے۔ جس کے ساتھ چاہتا ہے اللہ جیسا معاملہ کرے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، خلیل بنانے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اہل عالم کے جملہ اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تمام خیر و شر کی سزا و جزا وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔